اللہ کے لیے نکلے تھے نا. پھر بھی اللہ کے لیے. آپ دیکھو سارے نبیوں کا اسوہ حسنہ یہی ہے. موسیٰ بھی جا رہے تھے فرعون کے پاس, تب بھی دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے جا رہے تھے؟ اللہ کے لیے. لیکن پھر بھی دعا اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, اس لیے آپ لوگ یہاں کس لیے آئے؟ اللہ کے لیے, میں بھی اللہ کے لیے. لیکن پھر بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے آتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ میں جو سننے جا رہی ہوں اس کو مجھے عمل کی توفیق دیجیے. اللہ تعالیٰ میرے اندر ہمت اور طاقت دیجیے, میں ثابت کرنی سے اس کورس کو پورا کر لوں. اللہ تعالیٰ آپ جو بھی اپنے لیے دعا کریں, اور میں بھی دعا کروں کہ اللہ جو میں بتا رہی ہوں وہ میرے اندر بھی عمل کرنے کی طاقت دیجیے, میں حق بتاؤں اور جو کچھ بھی میں اپنے لیے دعا کر سکوں. دیکھیں جنگ میں اللہ کے لیے دعا کرو. حج میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ جب تم حج کر لو تو اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ, جیسے تم اپنے باپ کو یاد کرتے ہو. کہہ رہے ہیں نا, تو کیا حج میں اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں نا؟ پھر بھی اللہ کے لیے بہت زیادہ یاد کرو. اور ایک اور میری بات آپ لوگ نوٹ کرنا, سورہ بقرہ میں جتنے بھی آرڈرز آتے ہیں اس کے بعد فوراً اللہ کہتے ہیں کہ قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ. کیا ہے؟ ہر آرڈرز کے بعد اللہ یہ کہتے ہیں نماز آپ کو پختگی دیتی ہے, اللہ کی یاد آپ کو پختگی دیتی ہے. یہ جو 5 ٹائم اللہ نے رکھے ہیں نا, یہ بہت ہمارے لیے بہت ہی بڑی نعمت رکھی ہے اللہ نے, کہ ہم گناہ کرتے کرتے پھر جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم فوراً سے تھوڑے سے اسٹیبل ہو جاتے ہیں. لیکن ایکچولی ہماری نماز ایسی نہیں ہے نا. قرآن میں تو کیا آتا ہے کہ نماز آپ کو برائی سے روکتی ہے, آتا ہے نا, ہماری نماز روکتی ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ نمازی, اگر تمہیں سفر پہ کوئی گواہ نہ ملے تو تم مسجد سے دور نکلنے والے نمازیوں کو گواہ بنا لو. کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھ کے ان کے دل سافٹ ہوئے ہوں گے, وہ جھوٹ نہیں بولیں گے. ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم فون آتا ہے, اس کو بولتے میں نماز کی بات کرتی ہوں, جیسے ہی نماز کرتے ہم فون شروع, تو اس پہ کیا کیا کرتے ہیں, غیبت, الٹی سیدھی باتیں, پتہ نہیں کیا کیا. اور نماز پڑھتے ہیں آتے ہی ٹی وی کھول دیتے ہیں. ہمارے بچے یہی کرتے ہیں نا, اگر ہم نماز پڑھنے زبردستی بھیجیں تو آگے کیا کرتے ہیں, فوراً سے ٹی وی کھول دیتے ہیں. یعنی ہم نماز کی بات بھی نہیں بدل رہے, ہماری نماز میں وہ خوشبو نہیں ہے, ہم سمجھ کے نہیں پڑھ رہے کہ ہم کیا کریں. ورنہ یہ 5 ٹائم جو نماز ہے نا, یہ بلیسنگ ہے, کیونکہ ہم کھو جاتے ہیں نا دنیا میں, تو ہم نماز پڑھ کے پھر سے اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں. یہ 5 ٹائم اللہ نے ہم کو اپنے پاس بلایا معافی کے لیے. آپ یقین جانو یہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں نا یہاں پر, اس لیے کہ اللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں, ہم کو معاف کرنا چاہتے ہیں کہ بار بار تم میری طرف لوٹ آؤ, بار بار تم میری طرف لوٹ آؤ. اس لیے ہم اپنی نمازوں میں بہت خوشی و خضوع قائم کریں, جو پڑھتے ہیں سمجھ کے پڑھیں, بہت دعا کریں کہ اللہ میری نمازوں کو بہت بہتر کریں. قرآن کی آیتوں سے اپنی نماز کو پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارے ایمان کو بلندی ملے گی. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں تاکہ تم فلاح پاؤ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور نہ تم جھگڑا کرو آپس میں ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا, اور صبر کرو بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. دیکھیں یہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنگ میں آپس میں بحث مباحثے نہ کرو, ایک بات مان لو. اللہ اور رسول کی بات کیا ہوتی ہے, ایک ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کی بات مانو ورنہ کیا ہوگا, آپس میں تمہاری بحثیں ہوں گی تو تم خود ہی ہل جاؤ گے. اور اللہ کہہ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہو نا ہمارے ملک کا کیا حال ہے, ہم آپس میں ہی الجھے ہوئے. کیا کیا ہے, نان مسلم کنٹریز نے ہمارے درمیان آپس میں ہی ہم کو لڑائی جھگڑے کروا دیے, اتنے فرقے بن گئے. انہوں نے نہیں بھی کروائے تو ہم خود کافی ہیں اپنی دشمنی کے لیے, تو ہم نے خود کر لیا. اب ہماری ہوا اکڑ گئی ہے نا, اب کسی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ ایران کو دیکھ رہے ہیں کیسے کھڑا ہوا ہے, سب مل جل کر ایک آواز میں بات کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپس میں جگڑنے سے آپ خود اپنے گھر میں سسٹم سوچ لو, اگر گھر کا بندہ گھر کی باتیں باہر نکالے گا اور ہم آپس میں ہی گھر میں لڑتے رہیں گے تو دوسرے لوگ ہماری باتوں میں کتنا انوالو ہوں گے اور ہماری باتیں ہر جگہ پھیلیں گی. ہمیں ہمت رہے گی ہم ایک فیملی ہوگی کسی سے مقابلہ کر سکیں, نہیں ہوتا نا ایسے. تو اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ بات جو قرآن کے آرڈرز ہیں اس کو فالو کرو, جو نبی تمہیں اس وقت بتا رہے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. آپ دیکھیں میں اس میت کو کوئی سمجھتا ہے کیسے میت ساتھ اللہ کا کیا ہوتا ہے, پڑھتے ہیں نا ان اللہ مع الصابرین, تسبیح بھی پڑھتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے ساتھ. دیکھیں پتہ ہے میں اس کو کیسے فیل کرتی ہوں, پتہ نہیں آپ کو کیسا لگے, لیکن دیکھیں کبھی ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, کہیں پین ہو رہا ہوتا ہے, کوئی ہماری ماں یا کوئی ہمارا اپنا ہمارا یوں ہاتھ پکڑ لیتا ہے, تو ہماری تکلیف تو دور نہیں ہوتی نا, لیکن کیا ہوتا ہے ہمیں ڈھارس ہوتی ہے نا. اور دیکھیں کبھی ہم لفٹ میں نا, میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے بات ہے, میں لفٹ میں بند ہو گئی تھی, تو میں اکیلی بند ہوئی, تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا, لیکن میں نے کہا اگر کوئی ہوتا تو مجھے ہمت رہتی. ٹھیک ہے, یہ تکلیف رہتی ہے لیکن اس ساتھ
اللہ کا محسوس ہو جاتا ہے. اس تکلیف میں بھی آپ کو ایک ٹھنڈک محسوس ہو جاتی ہے. یہ میت ہوتی ہے اللہ کی. آپ یہ نہیں سوچو اللہ کی میت ملے گی تو تکلیف فوراً چلی جائے گی. دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام سے گئی, حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد جلدی ملے نہیں ملے نا, ٹائم لگا, لیکن ٹھنڈک تھی, میت تھی اللہ کی. کیسے ہوتی؟ آپ کو پتہ ہے یہ بڑی بڑی جنگوں میں کیوں لڑتے تھے؟ صحابہ کرام ایک آواز پر جان دینے کو کیوں تیار تھے؟ انہوں نے اللہ کی میت کا وہ مزہ چکھ لیا تھا جو میں نے اور آپ نے نہیں چکھا. ایک پرسن بھی نہیں چکھا. ابھی ہم اتنے سے اچھے ہوئے اور اللہ نے ہماری اتنی ہیلپ کی. سوچو جب وہ ہم سے اتنے زیادہ اچھے ہوں گے تو انہوں نے وہ میت کا اللہ کے ساتھ کا مزہ چکھا ہوگا نا. جبھی تو وہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے سکتے تھے, میں اور آپ کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم نے نہیں چکھا وہ مزہ. اور جو اللہ کی ساتھ کا مزہ ہے نا, ایون دنیا میں ایک انسان کی میت ہم کو اتنا مزہ دیتی ہے, ساتھ دیتی ہے. اب دیکھو نا کیسے ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے ہم لوگ اپنی امی کے گھر ہی ہوتے ہیں, شادی کے بعد ہم کو ماں نیند نہیں آتی ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو ایک اچھی میت ملی ہوتی ہے, اچھا ساتھی ملا ہوتا ہے. جو لڑکیاں خوش نہیں ہوتی ان کو تو ماں کے گھر آنے کا دل ہوتا ہے. تو اللہ سے بہترین ساتھی کون ہوگا جس کے پیچھے ہم اپنی پوری زندگی قربان کر دیں اور اس میں ہم کو اللہ کی میت بھی ساری زندگی حاصل رہے تو کتنا اچھا ہے. اور یہ کس کو ملے گی؟ اللہ کس کا کہہ رہے ہیں؟ جو جمع رہے, جس کا عقیدہ کبھی ڈاماڈول نہ ہو, قرآن کی کلاسز میں کبھی آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا ہے, ایسا نہیں ہو, نکلتا رہے اللہ کے کام کے لیے. کہیں درس دے, کہیں درس سیکھے, کہیں سوشل ورک کے لیے نکلے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ساتھ ہوں لوگوں کے جو صبر کرنے والے ہیں, اور نہیں تم ہو جاؤ مانے ان لوگوں کے جو نکلے اپنے گھروں سے اترانے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور وہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے. دیکھیں آپ ہمیں نہیں پتہ چلتا نا کہ یہ کون لوگ ہیں, کافر ہے کیا, لیکن کیسے پتہ چلا کہ وہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے. ٹھیک ہے, تو دیٹ مینس کہ یہ لوگ کافر تھے, بہت اتراتے ہوئے نکلے کیونکہ ان کے پاس تو بڑا اسلحہ تھا نا, تو ان کو تو زوم تھا کہ ہم تو آرام سے مسلمانوں سے جیت جائیں گے. تو اور وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے, اور ان کو جو وہ عمل کرتے تھے گھیرنے والا ہے. جو بھی انہوں نے کام کیا اللہ تعالیٰ ان کو جلد گھیرنے والا ہے. اور جب مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے عمل, اور کہا نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر آج کے دن لوگوں میں سے, اور بے شک میں پشت بنا ہوں تمہارا. پھر جب آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں, اب دیکھیں شیطان کس کے اوپر آتا ہے. اب یہ جب اترائے اور تھے ہی گنہگار, کافر تھے, اور اترائے بھی اپنی بات پر انہوں نے رش کیا کہ ہم جیت جائیں گے. اللہ کو تو مانتے ہی نہیں تھے, یا مانتے بھی تھے تو ان کو یہ تھا کہ اور بہت سارے معبود ہیں. تو اس کے اوپر شیطان نے حملہ کر دیا. ٹھیک ہے, کیا کہا کہ تم تو آج جیت ہی جاؤ گے. یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں یہاں پر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہ شیطان تم پر غالب آ سکتا ہے, صرف میرے بندوں پر نہیں آ سکتا. اللہ کہتے ہیں جاؤ گھسو. شیطان کو کیا کہتے ہیں؟ گھسو, ان کے بچوں میں گھسو, ان کی ہر چیز میں گھس جاؤ, لیکن جو میرے بندے ہیں اس پر تمہارا کوئی زور نہیں ہے. اللہ نے کتنے پیار سے کہا میرے بندے, ہے نا. ہم لوگ نہیں کہتے سب میرے بچے ہیں, لیکن یہ میری بچی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت پیاری ہوتی ہے, خاص ہوتی ہے, فرما بردار ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے بندوں پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا. اللہ نے اتنی بڑی بات ہم لوگوں کے لیے کہی, لیکن شیطان کا زور ہم پر چل جاتا ہے نا. لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا اس پر پورا ویلڈ نہیں ہو جاتا, ہر وقت کے لیے قائم نہیں ہو جاتا. تھوڑی دیر ہم بھی پھسل جاتے ہیں, لیکن فوراً کیا ہوتا ہے, دوبارہ سے ہمیں احساس ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم کلاس میں آ جاتے ہیں تو دوبارہ سے ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم کہیں غلطی کر رہے تھے, تو فوراً سے ہم اپنے رویے کو تبدیل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی اس نے کیا کہا کہ تم تو آج جیت ہی جاؤ گے. پھر جب آمنے سامنے ہوئی دونوں جماعتیں تو وہ پھر گیا اپنی ایڑیوں پر اور کہا بے شک میں تو بیزار ہوں تم سے, میں تو بری ہوں تم سے. بے شک میں دیکھتا ہوں جو نہیں تم دیکھتے ہو. بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہ دیکھیں شیطان نے یہ چپکے سے کہا تھا نا, ان کو ہی جا کے کہا تھا کان میں, لیکن اللہ ہم کو کیوں بتا رہا ہے؟ اس کا کیا مورل ہے کہ تم بچو شیطان سے. ٹھیک ہے, شیطان اس طرح سے آتا ہے, کبھی آپ کو اپنے پیسے کا روپ دلائے گا, کبھی آپ کو اپنے گھر کا روپ دلائے گا, کبھی آپ کو اپنی گاڑی کا روپ دلائے گا, کبھی آپ کو اپنے بیٹوں کا روپ دلائے گا کہ تمہیں کوئی نہیں چھو سکتا. آج ہمارے یہاں جو مندر بن کے بیٹھے ہیں ہم کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے پاس ایک گھر ہے, ہم کبھی کسی سے روڈ ہو جاتے ہیں غریبوں سے, کیا ہوتا ہے یہ میرا گھر ہے بھائی, جو میں بول رہی ہوں نا وہ کرو, ایسے کرتے ہیں نا ہم لوگ. ہماری گاڑی پہ کوئی ٹچ کر دے تو ہم کو کیا ہوتا ہے کہ یہ میری گاڑی ہے. ہم اتنے زیادہ روڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ ابھی سب ہم کو ملا ہوا ہے نا اس گھر پر. اللہ ایک سیکنڈ میں ہم سے یہ خالی کروا سکتا ہے. اب وہ کیا لگتا ہے اس وقت میں جو لوگ تھے جب زلزلہ آیا تو کیا غریب لوگ تھے سارے کے سارے؟
اس میں بہت ہی ویل سیٹل لوگ تھے. آپ سوچو ان کو اپنا گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑا اور کتنے لوگ تو مر گئے. اور جب فوجیوں نے ہمارے نکالا وہاں سے تو وہ بھی اچھے لوگ تھے, پیک کر کے جانا پڑا سامان. یہ جو سیلاب آیا پچھلے دنوں, کیا ہوا اس کا؟ سب لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ کے نکلے. تو مجھ پر اور آپ پر یہ وقت نہیں آ سکتا؟ اللہ نہ کرے کہ 2 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ کیا کیا چیزیں سمیٹیں گے. میں تو اس وقت جب یہ ہوا میں سوچتی تھی کہ مجھے کوئی بولے کہ 5 منٹ میں تم کو اپنا گھر خالی کرنا ہے تو میں کیا کیا چیزیں لوں گی. مطلب اتنی میری تو پیاری چیزیں ہیں, میں کیا کیا چیزیں لے کر اٹھوں گی. اب سوچو وہ لوگ کیسے نکلے ہوں گے. بہت بھاری بات ہے ان لوگوں پر. تو آپ دیکھو اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ شیطان تم کو کس کس طرح سے زوم میں رکھتا ہے کہ تم اپنی چیزوں پر نہ اتراؤ. سب اللہ کی دی ہوئی ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ اپنے آپ کو رکھنا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ سخت سزا دینے والے ہیں. جب کہتے ہیں منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روک تھا, دھوکے میں ڈال دیا ان کو ان کے دین نے, اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر پس بے شک اللہ نہایت غالب حکمت والے ہیں. منافق کیا کہتے تھے؟ اور جن کے دلوں میں مرض تھا. دیکھیں منافق تو کون لوگ تھے جو شروع سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, ساتھ تھے, لیکن پہلے سے ہی خلاف تھے. اور مریض کون لوگ ہوتے ہیں؟ لیکن قرآن میں 2 قسم کے مریض اللہ نے کہے. ایک تو کیا کہا, وَإِنِّي مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جو بیمار ہوتا ہے وہ شفا دیتا ہے اس کو, تو وہ شفا دیتا ہے. وہ کون سا؟ جسمانی مریض. اور دوسرا اللہ نے کہا فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ, ان کے دلوں میں مرض ہے, یعنی ان کا کوئی مینٹل لیول میں مرض ہے, کوئی سائیکی ہیں وہ لوگ, کچھ اس طرح سے ان کے شک ہیں. تو اللہ دوسری آیت میں کہتے ہیں کہ قرآن شفا ہے لوگوں کے دلوں کے لیے. ٹھیک ہے نا, آپ سمجھے ان دونوں کو کہ جب ہمارے دلوں میں کیا مرض ہوتا ہے, ہم بھی دین سے اتنا اٹیچ نہیں ہوتے, ہم بھی غیبت کر جاتے ہیں, ہم بھی گناہ کر جاتے ہیں, وہ مرض ہوتا ہے. آپ دیکھو میں اور آپ برقع نہیں پہنتے تھے, ہم بہت سی چیزیں نہیں کرتے تھے. دین میں آنے کے بعد کیا ہوا, ہم دوسروں کی بات کا فوراً جواب دیتے تھے, اور جب تک جواب نہیں دے رات کو نیند نہیں آتی تھی. ایک وقت ایسا تھا کہ بہت سامنے ہوتے تھے کہ اس نے مجھے یہ کیسے کہہ دیا. لیکن یہ سارے مرض ہم کو کب دور ہوئے؟ الحمدللہ جب ہم قرآن سے جڑے. تو قرآن اس طرح کی شفا ہے کہ ہمارے دلوں کو صاف ستھرا کرتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے دلوں کو مضبوط بناتی ہے, ہمارے دلوں کو برے خیالات سے دور کرتی ہے. تو ان لوگوں کو, یہ شکی لوگ تھے, ان کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں تھا کہ اللہ نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا تو مقابلہ تو کرو. لیکن یہ ان میں ایسے لوگ تھے, یہ کہتے تھے یہ لوگ تو پاگل ہیں, یہ لڑنے چلے جاتے ہیں, اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ آپ کو آج بھی ملیں گے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں نا کہ میں تمہارا مددگار ہوں, تم جاؤ. تو میں اور آپ بھی تو ڈرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اگر ہم کو بھی کوئی میدان جنگ میں بلائے, ہم تو وہ قوم ہیں, آپ یہ اپنا دیکھیں اللہ کریکٹر بلند کر رہے ہیں, اور میں اور آپ تو وہ قوم ہیں کہ ہم لوگ روڈوں پہ ضرور لڑیں گے, ذرا سی گاڑی کو ٹکر ہو جائے تو گریبان تک پکڑ لیں گے. ٹائم ہمارے پاس اتنا زیادہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں اتنی فضول چیزیں کرتے ہیں, لیکن جنگ کے لیے بلائیں گے تو ہم نہیں جائیں گے. یعنی ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہو منافق کیٹیگری ہوتی ہے جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے. تو میں اور آپ بھی دیکھیں کہ کہیں ہم تو شک نہیں کرتے اللہ کے وعدوں. اللہ کہہ رہے ہیں میں مدد کروں گا مومنین کی, جو حق پر ہوگا میں اس کے ساتھ رہوں گا, میں اس کی معیت ہوگا. تو پھر آپ بتائیں کہ مورل کیا لینا ہے کہ میں اور آپ کیوں گھبرا جاتے ہیں کبھی کبھی کہ بھی اللہ کی مدد نہیں آئی, کیوں اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا, کیوں گھبراتے ہیں میں اور آپ؟ ہم بھی تھوڑے سے شک میں ہیں نا پھر, ہے نا. اپنے شک کو بلند کرنا ہے نا کہ ہر ایک پر آئے گی آزمائش, اور اللہ کہہ رہے ہیں میں کوئی بھی تکلیف اس کی جانوں کے بغیر نہیں دیتا, اس کی گناہ کی وجہ سے دیتا ہوں. تو میرا گناہ ہے پہلا پوائنٹ. تو ہمیشہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ یہ لینا ہے کہ کہیں میں نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے مجھ پر یہ تکلیف آئی. اور سیکنڈلی اگر نہیں ہٹی تو اللہ ضرور ہٹائیں گے, معافی مانگتے رہیں گے ہم لوگ. اور اگر آزمائش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو ہم پر پوری طرح اچھا کر کے گزارے. یہ دعا ہم کو کرنی چاہیے. آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کا کام کیا. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بس اب یہ لوگ نہیں سدھریں گے, تو اللہ نے کیا کہا, ان کو پکڑ کے سزا دے دی نا. تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا اتنا کام کرتا تھا اور آپ نے مجھے پھر بھی سزا دے دی. یہ کیسے آپ نے, ایک دفعہ بھی ان کو اللہ پر شک نہیں ہوا. انہوں نے کیا کہا, اللہ آپ تو بہت پاک ہیں. آج ہم جو پڑھتے ہیں نا تسبیح, اس کو سمجھنے کا ہے, اس میں مورل ہے کہ اللہ آپ تو بہت پاک ہے, میں نے کہیں غلطی کی ہے. یہ والے ان کے اندر جذبہ تھا اور یہ توکل تھا اللہ کی ذات پر. آپ سوچو میں اور آپ فوراً ہی پست ہو جاتے ہیں, فوراً ہی